حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اپنے آزاد کردہ غلام جو ہے وہ نافع کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے بانسری کی آواز سنی اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلی دے دی. نہیں تو اس سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے معمول ہے، ہاں معمول ہے وہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، تو زیادہ تو اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، زیادہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. یہ دونوں طرح کی باتیں جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا، اس میں غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ ہے کہ اپنی سواری کا رخ موڑ لیا جب بانسری کی آواز سنی اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی. لیکن اگر یہ حرام ہوتی موسیقی تو حضرت عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں کہا؟ ہاں، ان کو بھی کہتے کہ جو ہے نہ سنو یا انگلیاں دو کانوں میں. اچھا، اگر یہ آواز حرام تھی تو ان کے لیے بھی حرام تھی اس کا سننا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا، اور یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کانوں میں انگلیاں نہیں دیں؟ روایت میں کوئی ذکر نہیں. گامدی صاحب نے تو یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو سنو اور مجھے بتا دینا جب وہ آواز ختم ہو جائے. میں بھی اس بات کا بھی تذکرہ نہیں، وہ بات بنا لینا ایک علیحدہ بات ہے. نص میں یا ٹیکسٹ میں کیا موجود ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں نہیں دی. اچھا، آخر میں اصل میں روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ہاں، تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے انگلیاں نہیں دی ہوئی تھیں؟ میں اب آپ کو ایک پکچر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ نے زن سے ہی کام لینا ہے تو ایسے زن اور تخمین سے کام لیں کہ روایت اس کو سپورٹ کرتی ہو. ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ روایت ہمارے زن کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے زن کو سپورٹ نہیں کر رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی، آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دی. حضرت عبداللہ بن عمر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید درجے میں متبع تھے تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ بھی موڑ لیا. ٹھیک ہے، تھوڑا آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بانسری کی آواز آ رہی ہے، تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور پھر سن کے بتایا کہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. یہ الفاظ ہیں روایت میں؟ یہ الفاظ نہیں ہے. تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں نا، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں. اچھا دیکھیں نا، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے انگلیاں نہیں دی اور وہ سنتے رہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں صرف اس نقطے کے اوپر. تو آپ یہ نکال رہے ہیں کہ نہیں، وہ سنی جا رہے تھے. اچھا، اس کی سپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ جو ہم معنی بیان کریں، اس کی سپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی سپورٹ اس سے ہو رہی ہے کہ جب اکیلے میں تھے عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی کہ نہیں دی؟ ہاں، جب نافع کے ساتھ تھے تو دی ہے نا. یہ واضح طور پہ ٹیکسٹ میں وہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ متبع تھے، تو اسی اتباع میں انہوں نے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ اتنے متبع تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں نہیں دی ہوں گی. زبردست. مطلب آپ ان کو حد درجے متبع بتلا رہے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی اتباع کمپرومائز ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی. یہ ایک عجیب بات ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے وہ اتباع نہیں کر رہے، لیکن جب آپ نہیں ہیں تو وہ اتباع کر رہے ہیں. زبردست. تو اس لیے اصل میں یہ معنی جو یہ کرتے ہیں یہ بہت ہی کمزور ہے. صحیح معنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جب اکیلے میں انگلیاں دی ہیں تو غالب گمان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں دی، اور بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ امام نافع نے بھی دی. وہ یہاں پہ بھی وہ یہی بات پیدا کر لیتے ہیں نا کہ جی امام نافع نے جو ہے وہ پھر کیوں نہیں انگلیاں دی. وہ بھائی ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں دی. یہاں پہ بھی انہوں نے وہی بات پیدا، سیم وہی جواب ہو سکتا ہے، سیم وہی بات ہو سکتی ہے کہ وہ ذرا آگے چلے ہیں تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا کے بتا دی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو معنی پیدا کیا جا رہا ہے نا، تو اس معنی کی کوئی بنیاد نہیں. لیکن اس حوالے سے یعنی اگر آپ کی یہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اگلی بات یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی معمول یہ تھا کہ ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے تھے، تو میں بھی اس میں جو ہے کوئی رکاوٹ ہو رہی ہوگی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ سننا پسند نہیں کیا. ایک یہ کہ ایک تو
استماع اور سماع کا فرق ہے. استماع کہتے ہیں غور سے سننا، توجہ سے سننا، اس کو انجوائے کرنا. ٹھیک ہے. جیسے موسیقی ہے، موسیقی کی آواز یا آلات موسیقی کو توجہ سے سننا، یعنی اس کا استماع حرام ہے. جہاں تک اس کی سماع کی بات ہے نا، تو وہ مکروہ کے درجے میں، کراہت کے درجے میں. یعنی جہاں بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، گلی سے ہم گزر رہے ہیں، کسی نے ڈیک لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں نا کہ بعض اوقات شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ پورے محلے کو سنوا رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ نہیں سننا چاہتے، یا ایون کہ آپ کو میوزک کا شوق بھی، آپ کو میوزک کی وہ قسم پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے کانوں کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. تو اب اس میں انسان ایک چیز نہیں سننا چاہ رہا ہوتا. تو یہ تو اسی طرح سے رستے سے گزرنے والی بات تھی. تو اگر اس میں یہ بات بھی کر لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے کانوں میں وہ آواز پڑ رہی تھی یا امام نافع کے کانوں میں وہ آواز پڑ رہی تھی، تو پھر بھی یہ سماع کے باب سے ہے، استماع کے باب سے نہیں ہے. وہ کان لگا کے اس کو نہیں سن رہے تھے، رستے میں سے کسی راہگیر کے گزرتے ہوئے، جیسے آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں، آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے ہیں، تو کسی نے جو ہے وہ ڈرائیور نے گانے چلا دیے ہیں، آپ کسی جو ہے وہ مجلس میں گئے ہیں، شادی بیاہ کی مجلس پہ، وہاں گانے لگے ہیں، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے. آپ ہوٹل میں گئے ہیں، کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں، اس نے پیچھے سے بیک گراؤنڈ کو میوزک چلایا ہوا ہے، آپ کے کہنے کے باوجود بند نہیں کر رہا، تو یہ اب سماع کا باب ہے. آپ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، نہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، نہ آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سماع کا باب ہے. سماع کا جو باب ہے نا، یہ مکروہات میں سے ہے. مکروہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا گیا، یعنی اس کے مکروہ کے ارتکاب پہ گناہ نہیں ہوتا، اس کے ارتکاب پہ گناہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے مکروہ کی کہ اس کے ارتکاب پہ گناہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے تو ثواب ہے. یعنی وہ ہوتا حرام ہی ہے، ممنوع ہے. نہیں، آپ کیونکہ ممنوع ہوتا ہے، لیکن اس کی جو قطعی یا جو ہے اس کو حتمی طور پہ حرام نہیں کہا گیا ہوتا. وہ حرام نہیں ہے، وہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے، ممنوع کی دو قسمیں ہیں نا، ایک سے تو قطعی طور پہ منع کر دیا گیا، اس کے ارتکاب پہ گناہ ہے. مکروہ سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر اس کو چھوڑ دو گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس کا ارتکاب کر لو گے تو گناہ نہیں ہے. یعنی اصول فقہ میں اس کی یہ تعریف کی جاتی ہے. تو یہ مکروہات کے باب میں سے ہے. یعنی جو سماع ہے استماع نہیں ہے، سماع بھی وہ مکروہ ہے. سماع بھی جو ہے وہ مکروہ. اچھا، ایک غامدی صاحب نے ایک عجیب جو ہے نا وہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ منکر تھا بانسری بجانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو روکا کیوں نہیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ آئندہ کوئی چرواہا جو ہے وہ بانسری نہیں بجائے گا؟ اس کو ہم مختلف اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آواز دور کہیں سے آ رہی ہے بانسری کی، ٹھیک ہے، تکلف کر کے اس کے پاس جانا، ٹھیک ہے. اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی منکر کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کیونکہ اس کو روکنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہیں کہ جی ہمیں بارے میں ملتا ہے کہ بہت سارے منکرات کو آپ نے نظر انداز کیا کسی مصلحت کے پیش نظر. ٹھیک ہے، بعض اوقات اللہ کی طرف سے تصحیح بھی آ جاتی تھی، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان منافقین کو کیوں اجازت دے دی؟ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بہانے مارتے تھے، آپ اجازت دے دیتے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں، منکر میں پڑے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. اچھا، آپ کو اپنی ایک مثال سناتا ہوں، خیر وہ اس سے اب ریلیٹڈ ہے کتنی کی نہیں، لیکن اس سے بات کو سمجھنے میں، یعنی یہ نہی عن المنکر کی بات بھی بہت گہری ہے، اتنی سیدھی نہیں ہے. اس میں بہت اچھی کتاب ہے، جلال الدین عمری، یہ ہندوستان کے ایک عالم ہے، معروف اور منکر. میں اسلام آباد سے سوار ہوا، ایک پبلک ٹرانسپورٹ تھی، تو اس نے نا جیسے عام طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ اونچی آواز سے گانے لگائے ہوتے ہیں، تو میں اس کے پاس چلا گیا، ڈرائیور کے پاس. میں نے کہا یار یہ گانے بند کر دو آپ. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نا کافی دیر سے سویا نہیں ہوں، تو یہ موسیقی چل رہی ہے تو میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں. اچھا مولوی صاحب تمہارے کہنے سے میں بند تو کر دوں گا، مجھے نیند کا آ گیا جھٹکا، تو یہ سب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تم بھی اور یہ ساری بس بھی. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ مجھے جگا رہی ہے، یہ میری ایڈکشن ہے. اچھا، جب اس نے یہ بات کہی تو اب مجھے کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ، تو میں وہاں خاموش ہو گیا. اب میں اسے کیا کہتا کہ اس کو بند کر دو اور ہمیں اللہ کے پاس پہنچا دو. میں واپس آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا. میں نے اسے بس صرف اتنی بات کی کہ اس کو تھوڑا سا والیوم کو لو کر دو، ٹھیک ہے، کہ تمہیں آواز آتی رہے، باقی لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو. خیر بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے نا نہی عن المنکر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کریں، کیونکہ بعض اوقات اس کے جو نتائج اور ریزلٹس ہیں نا وہ نہیں ہوتے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے بعض اوقات آپ اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں. یعنی بڑے شر سے بچنے کے لیے آپ چھوٹا شر برداشت کر لیں. ہاں. تو غامدی صاحب نے ایک یہاں پہ اعتراض یہ پیدا کیا کہ جی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک آرڈر کیوں نہیں جاری کیا کہ جی آئندہ کوئی چرواہا بانسری نہ بجائے. ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو دلیلیں بیان کی جاتی ہیں نا، پھر ان کا جواب بھی اسی قسم کی الزامی دلائل ہوتے ہیں. ٹھیک. غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر نہیں جاری کیا کہ کوئی چرواہا بانسری نہ بجائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جاری کی ہے. جاری کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جاری کی ہے. صحیح. وہ کہیں گے کہ جی کہاں پر ہے. ہاں. تو ہم کہیں گے کہ یہ کہاں پر ہے کہ نہیں کیا. ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ اس کو استدلال کی بنیاد بنانا